السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو تربیت اولاد کے لیے اہم اصول ہیں۔ اصل میں یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خوش اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ ہمارے لیے وہ نصیحتیں ہیں جو ہمارے فائدے اپنے لیے بھی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ سنیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک کرنے سے منع فرمایا اور اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا، کیونکہ شرک گناہ کبیرہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنی چاہیے اور انہیں سب سے پہلے ہمیں عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہمیں کلمہ توحید کے معنی و مفہوم کو اچھی طرح سمجھانا چاہیے اور شرک اور اس کی موجودہ شکلوں سے انہیں ڈرانا چاہیے تاکہ وہ پرہیز کریں، اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پوری دنیا کی ملکیت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کرتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ضرور لائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اس نصیحت میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو خبردار کیا کہ اے میرے بیٹے، ہر چھوٹی بڑی نیکی، اسی طرح سے ہر چھوٹی بڑی گناہ کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اولاد کو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اولاد کو نیکیوں کی ترغیب دیں اور برائیوں سے ڈرائیں تاکہ اس کے دل میں نیکی کی محبت اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ تعلیم ہمیں اپنی اولاد کو دینی چاہیے۔ اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم بیان کرتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف نیک کاموں کا حکم دینا، وانہا عن المنکر برے کاموں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک اور جو تمہیں مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور کیونکہ یہ اہم امور میں سے ہیں، تاکیدی امور میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، اس آیت کے اندر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چار جو نصیحت کیے تھے، ان چاروں نصیحتوں کو اس کے اندر بیان کی گئی۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے
اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے اور انہیں تعلیم دینی چاہیے کہ اے میرے بیٹے، اے میری اولاد، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور سنو تم پر اگر کوئی مصیبت آئے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ تنگدستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ فقر و فاقہ کی صورت میں ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو، اس پر صبر کرنا، یعنی صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے اس سے منہ مت موڑنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین میں اترا کرنا چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اس میں اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں حضرت لقمان حکیم کہ میرے بیٹے، دنیاوی معاملات میں جب تم چلو گے تو کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، اور اپنے آپ کو بڑا تصور مت کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھو۔ یہی شایان شان ہے، یہی ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور لوگوں کو بڑے سمجھے۔ اس کے بعد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ ہم شان و شوکت کے ساتھ چلیں، اس طرح نہیں، بلکہ جب ہم چلیں تو میانہ روی اختیار کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ محترم حضرات، ان نصیحتوں سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیں تو ہم کیسے تعلیم دیں گے، کس طرح تعلیم دیں گے، کس طرح تربیت دیں گے۔ تو ان نصوص کو جب ہم اپنائیں گے اور حضرت لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو جب ہم اپنائیں گے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور ہمیں اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے ہمیں سہولت ملے گی اور ہمیں راستہ ملے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان نصیحتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔